رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وصیت کرتاس کے موقع پر نہیں لکھوا پائے. حضور نے باہر جانے کا کہا، چلے جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، حضور بیمار تھے، بہت سخت بیمار تھے. عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ کاش ہمیں رسول وصیت لکھوا جاتے. یہ الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے، کیونکہ اس کے جو مین راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر رسول وصیت دے کے چلے جاتے تو یہ جو امت میں 1400 سال سے خلافت و امامت کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا؟ جی، بڑی آپ نے اچھی بات کی. اسی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں. جی جی، اسی حدیث کے آخر میں آقا علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی ہیں. اچھا اس میں فرمائی ہیں. ایک جملہ آپ نے بولا ہے کہ یہود کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو. ٹھیک ہے، وہ وصیت ہے. جی، آقا علیہ السلام نے اس پہ کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے نکال دو یہود کو. تو پھر اہل سنت یہ کیوں کہتے ہیں وصیت نہیں ہوئی؟ یہ تو عرض کر رہا ہوں، وصیت سے یہودیوں کو مراد تو دوبارہ لے خلافت آئے کے بارے میں. جنید بھائی، یہودیوں تو دوبارہ آ گئے. خلافت کے بارے میں، مسکن نہیں ہے نا ان کا. جزیرہ نما عرب مسکن نہیں ہے. ہاں، جزیرہ نما عرب میں شرک نہیں ہے. ٹھیک تبھی تو جو دبئی میں مندر بنا ہے تو علماء میں اختلاف ہے کہ دبئی جزیرہ نما عرب میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جزیرہ نما عرب میں ایک دین ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے اس میں کی بھی ہے. اور اگر آپ یہ ہم پر بات کر رہے ہیں، میں حالانکہ اس کا قائل نہیں ہوں، تو بخاری میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں بے چین ہیں، کھڑے ہیں، اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے والد کے لیے لکھوا دوں. تو روایت تو ربط پیدا ہو رہا ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. اچھا، جو آیت یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے. تبھی کہہ رہا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ آیت وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت وصیت نازل کی کہ تم اب وصیت کے ذریعے اپنی اولاد میں جائیدادیں تقسیم کرو. اس کے بعد خود سورہ نساء آیت نمبر 12-13 میں اللہ نے خود نازل کر دے حصے. اب وصیت کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یعنی کہ آیت نازل ہو رہی ہے والدین کے بارے میں، ذوی القربہ کے بارے میں، کہ اپنی جائیداد کے حوالے سے وصیت کر کے جاؤ کہ تمہارا کتنا کتنا مال کس کو ملے. اس کو یہ جانشینی پر لے کے جا رہے تو ہیں. اللہ کے دین کی کوئی وراثت ہی نہیں ہے. میں تو آیت قرآن پڑھ سے دینا ثابت پھر کروں گا نا، میں آیت پڑھ رہا ہوں. انبیاء کی کوئی علمی وراثت بات نہیں. سن لینا پہلے، بات پوری سن. زمین کی وراثت ہے. یہ آپ بات پوری زمین کی، میں آیت اس لیے پڑھوں میں نے گا. کہا مدعا خدا کا بات ہو رہی ہے کانٹیکس میں، بات ہو رہی ہے جائیداد کی وصیت کی. یہ لے جا رہے ہیں جانشین کی وصیت پر. خود سے خدا کے منہ میں اپنی بات ڈال رہے ہیں. دیکھیں جو بھی اور جنید ابھی تک بھائی امام میرے باقر کے سوال قول ہیں کی ان کا وضاحت نہیں جواب آئی. لے لیں آپ. امام باقر کے قول کی وضاحت نہیں آئی. نہیں، آپ ہزار آیتیں بھی سنا اچھا، دی. وصیت کا مسئلہ تو حل کریں. میں نے کر دیا نا. آقا علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کوئی کی. جانشین کے حوالے سے کوئی وصیت امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ایسے کا مطلب چھوڑ دیا. امت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنا خلیفہ خود چن لیں. قرآن نے اصول بیان کیا ہے نا، اچھا، امرہم شورا بینہم. اچھا، وہ آپ نے بتایا. آقا علیہ الصلوۃ وہ والسلام رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے. باہمی مشاورت سے مسلمان اپنا امیر چنیں گے